السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرب مستعربہ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باشندے تھے. عراق کے شہر اور کے باشندے تھے. یہ شہر دریائے فرات کے قریب ساحل پر خدائی کے دوران واقع تھا. اس کی خدائی کے دوران جو خطبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات پر باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹتا ہے. حران تشریف لے گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے سرگرمیوں کا مرکز تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون بیرون ملک مصروف رہا کرتے تھے. سیدہ سارہ اسے تشریف لے گئے. پھر نے آپ کی جمال سنی کے بارے میں کیفیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا لیکن اللہ نے سیدہ سارہ کی دعا کے نتیجے سے غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ کو مارنے اور پھینکنے لگا. اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے اور سیدہ سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ سیدہ ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا. پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی زوجیت میں دے دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے. پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو ہاجرہ کے بدن سے ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا لیکن اس پر سیدہ سارہ جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ سارہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں. حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرایا. اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا, صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی. سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا. وہیں مسجد الحرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا. آپ نے اسی درخت کے پاس سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ رہا تھا. اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا, نہ آدم اور نہ آدمزاد. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا. اس کے بعد واپس فلسطین چلے گئے لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی. مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل و کرم سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا. کچھ عرصے کے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے. یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کی گرد و پیش کی وادیوں میں سکون پذیر تھا. صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح کی آمد کتنی بار ہوئی. البتہ تاریخ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے جو یہ ہے. قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے. جب دونوں نے سر خم تسلیم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا, اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا. مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے اور قرآن کا سیاق
بتاتا ہے کہ یہ واقعہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں چبھنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی جچنے لگے اور ان کی آنکھوں میں جچنے لگے تو لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ وہ ان کو اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے حالات دریافت کیے، اس نے ان سے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مضاد بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے حال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اس دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مضاد کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام نابت، نبایوت، قیدار، ادبائیل، مبشام، مشمع، دوما، میشا، حدد، تیمہ، یطور، نفیس، قدمان ہیں۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بزد و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب میں بھی پھیل گئے۔ ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہے۔ نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باجگزار بنا لیا۔ بطرا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ انصاف کا علم رکھنے والے محققین کی ایک جماعت کا رجحان یہ ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس و خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل کی جو نسل بچی کھچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ امام بخاری کا رجحان یہی ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں ان کے ایک باب کا عنوان یہ ہے نسبت الیمن ابی اسماعیل۔ اس پر انہوں نے بعض احادیث سے استدلال کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ قحطان نابت بن اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ قیدار بن اسماعیل کی نسل مکہ میں ہی پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے ہیں تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر خود ان کے درمیان اتنا اختلاف ہے کہ جمع و تطبیق ممکن نہیں۔ معد کے بیٹے نزار سے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہ تھی،
کئی خاندان وجود میں آئے۔ وہ حقیقت نظار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایات، انمار، ربیعہ اور مضر۔ ان میں سے مؤخر ذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں۔ چنانچہ ربیعہ سے ضبیعہ اور اسد بن ربیعہ، اسد سے عنزہ، جدیلہ سے عبد القیس و نمر، وائل سے بکر تغلب اور بنو بکر، بنو قیس، بنو شیبان، بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ عنزہ سے موجودہ سعودی عرب کے حکمران آل سعود ہیں۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: قیس، عیلان بن مضر، الیاس بن مضر۔ قیس بن عیلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو ثقیف، بنو سعسہ، بنو غطفان سے عبس، ذیبان، اشجاع اور غنی اور عصر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حذیف بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا اور یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش کی بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبدالدار، اسد بن عبدالعزیز، عبدالمناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبدالمناف کے 4 بیٹے ہوئے جن سے 4 قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبدالشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں، اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں۔ اور ایک لفظ یوں ہے: اللہ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین فرقے میں بنایا، پھر انہیں 2 فرقوں میں بنایا تو مجھے اچھے فرقے کے اندر بنایا، پھر انہیں قبائل بنائے، پھر مجھے بہترین قبیلے میں بنایا، پھر انہیں گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے اور بہترین نفس کا بنایا۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی۔ چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے بنی بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن سعد بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل قازمہ، خلیج، سواد عراق، اہلہ اور حیب تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ فراطیہ میں اقامت گزین ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا۔ بنو سلیم نے مکہ کے قریب ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن وادی القریٰ سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہی ہوتا ہے۔ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنایا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوپاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شاہراہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے، ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو کا ایک خاندان آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو ذیبان تیمہ کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے، ان میں سے قریشی خاندان کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی، یہ لوگ پراگندہ تھے، ان کی کوئی شرازہ بندی نہ تھی، تاکہ قصی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرہ ور کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔